بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور سب سے پہلے تو آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو جو لائک کا بٹن ہے اس کو آپ نے ضرور پریس کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پہلی مرتبہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ اسے سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بعض اوقات میں کامنٹ سیکشن دیکھتا ہوں تو وہاں پر قوم یہود سے تعلق رکھنے والے، بظاہر قوم یہود سے تعلق رکھنے والے افراد کے ایسے واہیات قسم کے میسیجز آتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ میں متعدد مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ تنقید آپ کا حق ہے، میری بات سے اختلاف کرنا آپ کا حق ہے۔ میں جس طرح کسی کی شان میں گستاخی نہیں کرتا، آپ بھی اسی طرح تہذیب کے دائرے میں جو آپ کے دل میں آئے آپ کہہ دیں۔ لیکن اب کل میں دیکھ رہا تھا کہ مجھ پر یہ الزام لگایا گیا، خیر پہلی مرتبہ تو نہیں تھی اس طرح کا الزام، کہ میں غداروں کی حمایت کرتا ہوں، اور جو پاکستان کے جو غدار ہیں میں تمام ان غداروں کا ترجمان ہوں۔ کسی کو غدار کہنے سے پہلے آپ یہ تو سوچ لیں کہ کیا ان غداروں میں کبھی کسی نے ملک توڑنے کی بات کی ہے، غداری کی بات کی ہے؟ ان غداروں پر کبھی شراب نوشی کا الزام لگا ہے؟ کبھی کوکین سمیت دیگر نشہ آور جو اشیاء ہیں ان کا الزام لگا ہے؟ آج میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا، وہ ویڈیو آپ نے ضرور دیکھنی ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا جن کو آپ غدار کہتے ہیں ان پر کبھی ملک توڑنا تو دور کی بات، کبھی ان پر یہ الزام لگا ہے کہ دنیا میں ان کی ناجائز اولادیں پل رہی ہیں، اور جس کو وہ تسلیم کر چکے ہیں؟ عدالتیں ان کے خلاف فیصلے دے چکی ہیں، پاکستان کے نہیں امریکہ کی۔ تو آپ جب کسی دوسرے کی طرف ایک انگلی اٹھا اس طرح کرتے ہیں نا، تو باقی کم از کم 3 انگلیاں جو ہیں وہ آپ کی طرف آتی ہیں۔ آپ پتھر کے گھر میں دوسروں کو ذرا ذہن پر زور ڈالیے کہ جن شخصیت کی وجہ سے آپ دوسروں کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی اپنی شخصیت کتنی پوتر ہے، کتنی پاک ہے، کتنی صالح ہے، کتنے وہ صادق ہیں، کتنے وہ امین ہیں۔ یہ جو میں ویڈیو جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ ایک بریگیڈیئر صاحب کی ہے، اور اس بریگیڈیئر صاحب نے جس طرح کی میں کہتا ہوں کہ گفتگو سابق وزیر اعظم کے خلاف کی ہے، اگر ان میں اتنی بھی غیرت ہو نا، اتنی سی بھی سابق وزیر اعظم کے پاس یا ان کے ساتھیوں کے پاس، وہ فوری طور پر اس شخص کو عدالت میں لے کر جائیں کہ اس شخص نے میرے اوپر تہمتیں لگائی ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے۔ یہ انتہائی لاغو قسم کا الزام ہے ایک جھوٹے شخص سے۔ میں اس کو اپنی حد تک سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب بھی دوں، مگر چونکہ اس نے یہ قوم کے آگے اٹھایا ہے یہ پوائنٹ، تو میری اس کو دوبارہ آفر ہے کہ جو میں نے 4 مئی کو انٹرویو دیا تھا کہ کمیشن بنا لیتے ہیں، اس کمیشن سے پہلے ایک ایفیڈیوٹ سائن کریں گے، جو گلٹی ہوگا وہ کیپٹل پنشمنٹ کے لیے جائے گا۔ اور اس پہ جب میڈیا نے اس سے پوچھا تو اس شخص نے جو ہر وقت جھوٹ بولتا ہے، اس نے کہا کہ نہیں جی یہ میری پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی۔ 4 سال چپ رہنے کے بعد 4 سال وزیر اعظم رہا ہے یہ، تو اس نے کہیں بھی یہ چیز نہیں اٹھائی، اب دوبارہ اٹھا رہا ہے، اور اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارا مان جیسا ادارہ جو ہے اس کو کنٹروورشل کرے۔ مگر یہ بھول جائے، میں اپنی ذاتی قربانی دے سکتا ہوں مگر اس کو کبھی اجازت نہیں دوں گا، اور انشاءاللہ یہ جس فورم پہ مرضی آ کے کر لے، اگر یہ جھوٹا ثابت نہ ہو تو میں اس کا جو سزا میری قوم کی ہوگی میں لینے کو تیار ہوں۔ یہ عمران خان نے دوبارہ سے معاملہ اس لیے اٹھایا ہے کہ یہ ہمارا مان جیسا ادارہ جو میرا ہے فوج کا، حالانکہ میں نے اس کی ایلیگیشن کے بعد 2 سال پہلے فوج چھوڑ دی تاکہ یہ فوج کے اوپر نہ اٹھائے، میں اویلیبل ہوں، میرے ساتھ بات کریں۔ اس نے آج کل جب سے یہ حکومت سے اترا ہے، اس کا دماغی توازن کافی حد تک خراب ہو چکا ہے۔ یہ شخص کبھی بھی آرمڈ فورسز کی فیور میں نہیں تھا،
یہ ایکسپلائٹ کر رہا تھا. یہ اب چونکہ آرمڈ فورسز نے اپنے آپ کو سیاست سے علیحدہ کر لی ہے تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس کس جگہ پہ ایلیگیشن لگاؤں. یہ انتہائی لغو قسم کے جو باتیں کر رہا ہے. تو اس میں میرا تو ذاتی خیال ہے کہ قوم کو اس کی باتوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پہلے میں نے کہا تھا اس نے بہت ہی امپورٹنٹ آدمی کو جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشن میں تھا اس کو اس نے کہا تھا کہ میں آئندہ نہیں بولوں گا کیونکہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، یہ میرا سیاسی بیان ہے. یہ اس نے 18 میں کہا تھا، 4 مئی کو، جب میں نے انٹرویو ڈان میں دیا تھا. اب اگر اس نے دوبارہ منہ کھولا تو میں کسی فورم پہ بیٹھ جاؤں گا اور وہ میڈیا کا اوپن فورم ہوگا. اور ان حضرت کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے سب چیزوں کا مجھے نالج ہے. میں انٹیلیجنس آفیسر رہا ہوں، مگر میں اپنے ادارے کی عزت کی وجہ سے نہیں بول رہا تھا. اب اگر یہ بولا تو میں اس کو کورٹ میں بھی لے جاؤں گا، میں اس کو دوسرے فورم پہ بھی لے جاؤں گا، کیونکہ اس شخص نے وتیرہ بنا لیا ہے کہ یہ ہر ایک پہ الزام لگاتا ہے مگر کسی جگہ پہ ٹھہرتا نہیں ہے. نجم سیٹھی کی مثال لے لیں، میاں شہباز شریف کی مثال لے لیں، میرے والی لے لیں. اس کو صرف ایک ہی چیز ہے کہ اگر اس کے فائدے کی بات ہو تو آپ ٹھیک، اگر یہ اس کے فائدے کی بات نہ ہو تو ساری دنیا غلط. اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنی پوری زندگی ان بلیمشڈ کیریئر کے ساتھ چلا ہوں اور اس کو فیس بھی کر سکتا ہوں. 4 سال وزیر اعظم رہا ہے، اس نے کیوں نہیں جرأت دکھائی کہ میں ایک کمیشن بناؤں اور میں اس کے بعد جو سزاوار ہوگا، کیونکہ یہ ایک جھوٹا شخص ہے، مورلی کرپٹ ہے، فائنینشلی کرپٹ ہے، انٹلیکچولی کرپٹ ہے اینڈ سوشلی کرپٹ ہے. میں اس انسان کو کیا جواب دوں گا؟ میں ایک عزت دار آدمی. دوسری رہی بات، یہ بہت بڑا پولیٹیشین ہے، یہ کہتا ہے میں نے کبھی زندگی میں سیاست میں حصہ نہیں لینا تھا اور میں پولیٹیکل آدمی تھا، مگر یہ پولیٹیکل لیڈر بھی ہے. اگر اس کو اتنا زوم ہے تو آ جائے میرے ایریے سے الیکشن لڑ لے، میں اس کو ہرا کے چھوڑوں گا. اس ویڈیو میں آپ کو جس شخص کی آواز سنائی دے رہی ہے اس کا نام ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مظفر رانجھا. ان بریگیڈیئر صاحب پر کوئی تقریباً 3 دن پہلے عمران خان صاحب نے ایک الزام لگایا تھا کہ جناب انہوں نے 2013 میں میرے خلاف انتخابات مجھے میری پارٹی کو انتخابات ہروانے اور نون لیگ کو انتخابات جتوانے میں اہم کردار ادا کیا تھا، کیونکہ اس وقت موصوف پنجاب میں ملٹری انٹیلیجنس کے سیکٹر کمانڈر تھے. یہ الزام اس سے پہلے بھی وہ لگا چکے ہیں. اور جب اب انہوں نے اس وقت وہ سرکاری ملازم تھے، ان کے اختیار میں نہیں ہوتا، کوئی بریگیڈیئر خود سے کوئی بیان نہیں دے سکتا. اب یہ ویڈیو جو ہے، اس ویڈیو میں ویڈیو سننے کے بعد اب میں کیا بولوں؟ کس قسم انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ جی میرے پاس، میں انٹیلیجنس افسر رہا ہوں، میرے پاس ایسے ثبوت ہیں کہ تم یاد رکھو گے. پھر یہ بھی کہا کہ ہی از مورلی کرپٹ، انٹلیکچولی کرپٹ، فائنینشلی کرپٹ، سوشلی کرپٹ. اتنا بڑا الزام. اب آپ خود سمجھتے ہیں مورلی کرپٹ کون ہوتا ہے؟ جو اخلاقی طور پر جو بد کردار جسے ہم کہتے ہیں. انٹلیکچولی کون ہوتا ہے؟ جو دانشوری کے یا سوچ جس کی کرپٹ ہوتی ہے. فائنینشلی کرپٹ کون ہوتا ہے؟ جو کہ رشوت خوری جس کو ہم کہتے ہیں، بدعنوانی میں ملوث ہو. اور سب سے بڑھ کر سوشلی کرپٹ، سماجی طور پر یہ کرپٹ انسان ہے. جہاں یہ میل جول رکھتا ہے وہاں پر صاحب کردار میل جول نہیں رکھتے. اگر اس شخص کی باتیں درست ہیں پھر تو آپ خاموش رہیں گے. اگر اس بریگیڈیئر کی باتیں غلط ہیں تو آپ اس کو عدالت میں لے کر جا سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں لے کر جائیں گے. اس نے کہا تھا کہ میں پہلے حلفیہ بیان لوں گا، آپ کا بھی اور اپنا بھی، اس کے بعد مجھے پھانسی لگا دی جائے اگر میں جھوٹا ہوں، اور اگر میں سچا ثابت ہوا تو پھر آپ کو پھانسی کے تختے پر چڑھنا پڑے گا. لیکن نہیں، آپ بنی گالا میں بیٹھ کے دنیا جہان کی عیاشی کر کے دوسروں پر غدار، بد کردار، بدعنوان، چور، ڈاکو تہمتیں لگا رہے ہیں. کسی ایک پر یہ الزام ثابت نہیں ہوا اور آپ پر اس طرح کے الزام لگ رہے ہیں جو آپ کے ذاتی کردار کے حوالے سے. آپ کم از کم ان کا جواب تو دیں. کوئی شخص مجھے آ کے کہے نا سر عام
کہ یو آر مارلی کرپٹ، یو آر فائنینشلی کرپٹ، یو آر انٹلیکچولی کرپٹ، یو آر سوشلی کرپٹ، مجھے ایک کرپشن کا تانا دے دے، میں اس کا جینا حرام کر دوں گا، چاہے وہ کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو۔ لیکن موصوف ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی ذات میں یہ خامیاں تھیں اور ہیں۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔